अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर की। तो खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर आज सुबह एक बड़ा खुदकश धमाका हमला किया गया, जिसे FCK के बहादुर जवानों ने नाकाम बना दिया। हमले में 3 खुदकुश बमबार हलाक हुए, जबकि 3 FC एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। इस दौरान 9 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 एहलकार और 7 शहरी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी खतरे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सके। हमलावरों में तीनों जो अफगान शहरी बताए जा रहे हैं और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये हमला इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ किया गया था। एक खुदकुश बमबार ने गेट पर धमाका किया, जबकि 2 दीगर हमलावर FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया। पेशावर की पुलिस और FC हुक्काम ने हमले की शिद्दत और बरवक्त रद्द अमल को सराहते हुए कहा कि बड़े नुकसान से बचने में जवानों की जुर्रत और पेशावराना महारत से अहम किरदार अदा किया गया। CCPO पेशावर का कहना है कि आज सुबह 8:10 एक खुदकुश हमलावर ने खुद को गेट पर धमाके से उड़ाया, जबकि इसके 2 साथियों ने गेट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मजीद उनका क्या कहना था, आइए पहले वो देख लेते हैं। एक बार एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, उसके बाद 2 हमारे जो खुदकुश हमलावर हैं उन्होंने एंट्री करके अंदर घुसने की कोशिश की। वहाँ पर हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने दलेरी से उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया, बड़े नुकसान से बचा लिया। 3 शहीद हैं FC के एहलकार और 2 जो हैं वो जख्मी हैं। इस टाइम वो हॉस्पिटल में। अंदर हमने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है। फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते, पुलिस, ATS के जवान और पाक आर्मी के दस्ते फौरी तौर पर पहुँचे हैं। उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है और मुकम्मल तौर पर हमने कॉर्डन ऑफ करके इलाके को घेरे में ले लिया। तो जनाब, CCPO पेशावर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपको बताएंगे दहशतगर्दी के इस वाक़े के पस मंज़र में सवाल पैदा होता है कि क्या ये हमला भारत नवाज फितनल खवारिज और अफगान सरजमीन से सरगम नेटवर्क की साजिश का हिस्सा था। वफाकी और सूबाई हुकूमतें वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाई की तारीफ़ की और ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की है। यह हमला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को दोबारा उजागर करता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खालिद साहब, पेशावर FC हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले की शिद्दत और हिकमत अमली को आप किस तनाजुर में देखते हैं? तीनों हमलावर फिर से अफगान शहरी निकले हैं। क्या ये जाहिर करता है कि सरहद पार से दहशतगर्द सरगर्मियों का खतरा अभी भी बाकी है? जी बहुत शुक्रिया शहरबानो, आपने इनवाइट किया है। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए जब कन्वेंशनल जंग होती है तो उसकी कुछ बाउंड्रीज लिमिटेशंस होती हैं, कुछ असूल होते हैं या बाय लॉज जैसे हम कहते हैं। कुछ वो ये होते हैं कि अब जब सीज फायर हो जाता है तो आमतौर पर मिलिट्री जो भी फोर्सेस होती हैं वो अपने अपनी वापस बैरक्स में या स्क्वाड्रन में या समंदरों में चली जाती हैं। दहशतगर्दी की जो जंग होती है इसमें लाइन डिफाइन नहीं होती और ख़ास तौर पर एंड गेम नहीं पता होता कि क्या होना है। एक डिफरेंट वॉर है जिसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। इसमें दहशतगर्द या जो भी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है उसके पास चॉइस होता है कि वो कौन सा वेपन इस्तेमाल करेगा, कब इस्तेमाल करेगा, कितनी इंटेंसिटी से करेगा, जगह का क्या चॉइस करेगा, टाइम कैसे करेगा। तो किसी भी दुनिया में फोर्स के लिए दहशतगर्द तंजीमों से लड़ना या टेररिज्म से लड़ना बहुत चैलेंजिंग होता है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ज़ाहिर है KPK के लोगों को सलाम है जो तकरीबन 4 दहाइयों से, जब से सोवियत यूनियन आया था 1979 में इस इलाके में, उस वक्त से ये दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को और मुसल्लह अफवाज को वहाँ पे ज़ाहिर ट्रिब्यूट है कि वो हमेशा पूरी तनदही के साथ ना सिर्फ ड्यूटी करते हैं बट अगर इस तरह का कोई हो जाता है साहब तो फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं। ये इसके बावजूद ज़ाहिर है हम उसकी मजम्मत करते रहेंगे, लेकिन ये कोई मेरे लिए उस सेंस में सरप्राइज नहीं है कि ये हुआ है, क्योंकि जब ये मई का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था और बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, अब हिंदुस्तान क्या करेगा, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं भी ये कहता था कि ये चॉइस ही उनके पास प्रॉक्सी वॉर है, यानी वो चाहेंगे कि अब ऐसी जगह पर पाकिस्तान को इंगेज किया जाए जो पाकिस्तान की चॉइस ना हो और इंडिया की चॉइस हो। इसका मतलब है 2 फ्रंट उनको हमें चाहते थे लड़ें, डाइल्यूट करना चाहते थे फोर्सेस को, हमारी कंसंट्रेशन हटाना चाहते थे, रिसोर्सेज को ज़ाहिर डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते थे। तो ये सारी की सारी एक ऐसा ही दुश्मन करता है जब उसको फ्रंट पे ना हो। बदकिस्मती से हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो तालिबान की हुकूमत है उनके लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंस्टेबिलिटी है वो उनके लिए स्टेबिलिटी है। उनको लगता है कि इसका काम है ही इसी में कि हम गैर मुस्तकिम, वो अपना मुल्क रहे। जब तक उनका गैर मुस्तहिक है या इनस्टेबल है मुल्क, ज़ाहिर है वो नेबरहुड में भी ऐसा ही होगा। तो ये एक कंटिन्यूड
ایفرٹ ہے. بٹ الحمدللہ شکر ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان نہیں ہوا, بیکاز میں پشاور میں پوسٹنگ رہا ہے, میں پشاور سے بڑا فیملیئر ہوں. یہ بہت پرومیننٹ جگہ ہے, شہر کے اندر ہے, ان دا سینٹر آف دا ٹاؤن ہے. یہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہو سکتی تھی, اور سلیوٹ ان کو بھی, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی خاندانوں کو بھی میری طرف سے تعزیت. بالکل. خالد چشتی صاحب, اس حملے کے پس منظر کی اگر ہم بات کریں, بھارت نواز یا دیگر غیر ملکی نیٹ ورکس جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی مداخلت سامنے آ رہی ہے, اب کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے جیسے آپ نے گفتگو کی, ایسے حملوں سے بچاؤ کے لیے اگر ہم مستقبل میں دیکھیں تو اللہ نہ کرے پھر اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں, تو مزید کون سے ایسے اقدامات ہیں یا تدابیر ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں؟ ابھی بھی بہت زبردست ان کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ہم بہت بڑے نقصان سے بچے ہیں. دیکھیں شہربانو, پہلے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا میں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی جو فورسز ہوتی ہیں وہ دہشت گردی سے لڑنا ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن آپ 9/11 کا دیکھ لیں, دنیا کی سب سے بڑی پاور, انہی کے ایئرپورٹوں سے جہاز اٹھتے ہیں, ہائی جیک ہو جاتے ہیں, سب سے بڑے شہر نیو یارک میں آ کر ٹوئن ٹاور سے ٹکرا جاتے ہیں. کوئی زمین پر بھی ریئیکٹ نہیں کرتا, کوئی ہوا میں بھی ریئیکٹ نہیں کرتا. تو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے پوائنٹ کو, صرف یہ کہ یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, آل ٹائم آپ کو ویجیلنس چاہیے ہوتی ہے, اور بڑا ٹائرنگ ہوتا ہے. بیکاز دیکھیے اس میں جب آپ ایک نون دشمن کے ساتھ ایک کائنیٹک جنگ لڑتے ہیں تو پھر آپ کو ڈکلیریشن ہوتی ہے اس کی, سیز فائر ہو یا جنگ ہو, آپ مقابلہ کرتے ہیں, جیتے ہارے وہ ایک ہسٹری لکھتی ہے آپ کا تاریخ, جیسے ہمارا مئی کا تاریخ لکھے گی. لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو موو آن کرتے ہیں دونوں ملک, اپنی اپنی چاہے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, غلطیاں سیکھتے ہیں, میڈیا پہ اپنی کیمپین شروع کرتے ہیں, میرے جیسے تجزیہ نگار آ کر آپ کے چینلز پر آ کر باتیں کرتے ہیں کہ جنگ کیسے ہوئی. لیکن یہ جو جنگ ہے, جیسے میں نے کہا, اس کی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں ہوتی, نہ انٹینسٹی کی, نہ ٹائمنگ کی, نہ چوائس آف ویپنز کی, اور نہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کون سی جگہ ٹارگٹ کرنی ہے انہوں نے, یہ بڑا ظاہر ہے ان کے پاس چوائس ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی چیلنجنگ ہوتا ہے, خاص طور پر بلوچستان اور KPK میں تو بہت زیادہ سفرنگ ہوئی ہے. لیکن مسلح افواج کا میں جانتا ہوں بہت زیادہ ہماری الحمدللہ قابلیت پہلے سے زیادہ ڈیولپ ہے, ہماری سرویلنس بہت اچھی ہے, ہماری مانیٹرنگ اچھی ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کی کیونکہ یونیک جنگ ہوتی ہے, اس کو لڑنا کوئی ایک کہیں ایکڈیمک بک میں یا ٹیکسٹ بک میں نہیں پڑھایا جاتا کہ اس طرح لڑی جاتی ہے, ڈائمنشن نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کو چیلنجنگ ہے, اور آن گوئنگ اپنے ریزولو سے ہی آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. صحیح. خالد چشتی صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو حملے کیے گئے, اسلام آباد میں ہوا, کیڈٹ کالج میں جو حملہ ہوا, اس میں بھی افغان شہری بتائے جا رہے تھے. اب دوبارہ سے یہ جو خودکش حملہ ہے اور یہ جو فرنٹیئر کورٹ پہ کیا گیا, یہ بھی افغان شہریوں کا ہی بتایا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں افغان شہریوں کا انخلاء کیا گیا, سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھائی گئی, کوشش کی جا رہی تھی کہ یہاں سے نکالا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سرحدیں تو بند ہیں, یہ جو افغان شہری ملوث ہے یہ پاکستان میں ہی موجود ہیں ابھی؟ دیکھیں شہربانو, ایک میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کہاں سے ملا تھا. یہ ہندوستان کا تھا, لیکن آفیسر تھا ان کی نیوی کا, لیکن ملا پاکستان سے تھا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں یا ان کے پیٹرنیج کرنے والے پیچھے سپانسر ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ جس دن حالات خراب ہوں گے اس دن بارڈر کراس کر کے اپنا دہشت گردوں کو بھیج دیں گے. یہ ان کے سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں, دیٹ مینز اس کو فنڈ کرتے ہیں, ان کو سسٹین کرتے ہیں, یہاں ہاؤسنگ اکوموڈیٹ کر کے کہیں نہ کہیں ان کے کنیکشن بنواتے ہیں, اور ان کو لٹرل سینس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کے سلیپنگ سیلز ہوں گے کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی ہمارے دشمن ملکوں کو یا دشمن آرگنائزیشن جو ہمارے پاس ظاہر احمد نہیں چاہتی, یہ ان کو ٹریگر کرتے ہیں وقت آنے پر. تو یہ نہیں ہوتا کہ جس دن اگر آپ کہیں کہ آج ہماری سرحدیں بند ہے تو آج کے بعد تو یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک عرصے سے یہ ملک کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں لیکن سائلنٹ ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی جی, یہ ان کو پیٹرنیج کرتے ہیں, ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ویپنز کرتے ہیں, ان سے کمیونیکیشن رکھتے ہیں, اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے ظاہر ہے یہ نیڈ بیس پر ان کو پھر ٹریگر کرتے ہیں کہ یہ کہاں ان کا ٹارگٹ ہوگا, کس انٹینسٹی سے ہوگا اور کس ٹائم پہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر وہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ واقعہ پاکستان میں دہشت گردی کے موجودہ خطرات اور سرحدی سیکیورٹی کی ضرورت کو کس حد تک اجاگر کرتا ہے, اور انٹرنیشنلی ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے شہربانو. دیکھیے ہمیں اس کو کنٹینیوس کرنا ہوتا ہے. یہ ایک کیمپین ایسی نہیں ہے جو جس طرح وہ ٹیررزم جیسے میں نے کہا اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, ڈپلومیٹک کیمپین یا ایفرٹ کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. ہم نے دنیا کو ریئلائز کرانا ہے. ہندوستان کی دیکھیے ہمیں اس وقت ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے طاقت کے ذریعے اپنی ریلیونس دنیا میں ثابت کی ہے. دنیا ہمیں مانتی ہے کہ ہم ایک رسپیکٹیبل اور رسپانسبل ملک ہے.
وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے بہت ریفرین کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. مئی 2025 میں ہم کہتے رہے کہ ہم انکوائری کروا لیتے ہیں پہلگام کا جو ہوا ہے، ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کو، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی، لیکن ہندوستان نے نہیں کیا. دنیا نے جو امپریشن چینج کیا، اس کے بعد دنیا نے سوچا کہ ایک ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سبق سکھا دیں گے، پانی خون اکٹھا نہیں بہنے دیں گے، یہ، اور دوسرا ملک کہہ رہا ہے جی ہم انکوائری کرانے کو تیار ہیں، ہم سپورٹ کراتے ہیں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں. تو ہماری الحمدللہ کریڈیبلٹی دنیا میں پہلے ہی بڑی ہے. پھر اگر کوئی ویکیوم تھے تو ہم نے جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ہندوستان کے ساتھ جو جہازوں کی تباہی کی اور مسلح افواج نے اوور آل جس طرح کا جواب دیا، اس کے بعد سے دنیا ہمیں ایک ریکگنائز کرتی ہے. ملٹری میں بھی ہم ریلیونٹ ہیں دنیا کے لیے. بہت ساری دنیا ہم سے اسلحہ لینا چاہ رہی ہے، خاص طور پر JF-17 تھنڈر کی بہت بات چل رہی ہے، بہت سارے ملک انٹرسٹڈ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دونوں فرنٹ پہ اپنی صلاحیت بھی اور اپنا حوصلہ بھی دکھایا ہے. اب اللہ کرے اس کو ہمیں ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے اور اندر یونٹی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دشمن آپ کے اندر پینیٹریٹ ایک اس وقت کرتا ہے جب آپ ڈس یونٹی ہو، بالکل لیک آف ٹرسٹ ہو، آپ پر اعتماد ایک دوسرے کا نہ ہو. ایک گھروں کے اندر آپ نے دیکھا فیملی میں اختلافات، آپ کے دشمن لوگ اس طرح انٹر ہوں گے جب ان کو پتہ لگا فیملی کے اندر اختلافات ہیں. تو ہمیں آپس میں یونٹی بھی چاہیے، جو گریوینسز ایک دوسرے کے ان کو کر کے، تاکہ دشمن اس کو کیپٹلائز نہ کرے. وہ یہ نہ کرے کہ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ زیادہ ہے، پرولیج زیادہ ہے، کچھ کی لیک آف پارٹیسپیشن ہے، ایک لیک یا کسی کی زیادہ ہے. تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے، سینس آف بلانگنگ ڈیولپ کرنا چاہیے، اور جی آٹومیٹکلی جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے اندر تو بالکل خود ٹھیک ہے. جذبہ اس سارے بہت معاملے زیادہ کو ہے. مزید بہتر طریقے سے حل کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود دفاعی تجزیہ کار کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے پروگرام میں، بات کریں گے ضمن انتخابات کی. تو ناظرین، پنجاب اور KP کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے. قومی اسمبلی کی 6 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 6 نشستیں نون لیگ کے نام رہیں، جبکہ پیپلز پارٹی صرف ایک صوبائی حلقے میں کامیاب ہو سکی. ضمنی انتخابات میں سب سے متنازع حلقہ NA-18 ہری پور میں بڑا اپسیٹ سامنے آیا، جہاں نون لیگ کے بابر نواز خان فاتح قرار پائے، جبکہ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہناز عمر ایوب ہار گئیں. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق NA-129 لاہور میں بھی مسلم لیگ نون کے حافظ نعمان نے واضح برتری حاصل کی اور 63,441 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مسلم لیگ نون کے امیدواران اور کارکنان کو مبارکباد پیش کی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ملک کی ترقی میں کردار کو سراہا اور کہا کہ پاکستان عوام نے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کو چنا ہے. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات ریفرینڈم تھا جو نون لیگ نے جیت لیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام نے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. PTI نے قیدی نمبر 804 کے نام پر الیکشن لڑا لیکن شکست ہوئی. مزید انہوں نے کیا گفتگو کی، آئیے وہ دیکھتے ہیں. PTI کے امیدوار کھڑے تھے، قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا اور جب ہار گئے تو کہا ہمارا تو بوائیکاٹ تھا. تو میں نے کبھی اتنی منافقت نہیں دیکھی. پاپولیرٹی کی بہت دعوے کرتے تھے نا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، کدھر گئے وہ پاپولیرٹی کے دعوے؟ 2018 میں جب میں جیل میں تھی، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، الیکشن جیتنے کے لیے تب بھی ان کو RTS بند کرنا پڑا تھا. مسلم لیگ نون کے اوپر بھی بہت کٹھن وقت آیا، بہت برا وقت آیا. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. تاہم پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. PTI کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ فارم 45 کے مطابق ان کے امیدوار تقریباً 25,000 ووٹوں کی برتری سے آگے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر غلط نتائج اپلوڈ کر کے پورا انتخابی عمل کو مذاق بنا دیا ہے. PTI کے اس بیانیے نے سیاسی محاذ پر بحث کو ہوا دی ہے کہ آیا یہ دھاندلی کے حقیقی الزامات ہیں یا حکومت مخالف سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہیں. اسی معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں راجہ قمرالاسلام اور رہنما ہے تحریک انصاف کے ندیم قریشی صاحب. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ندیم صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی. PTI کی جانب سے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان الزامات کے حوالے سے کوئی ثبوت ہیں؟ وضاحت کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے بیانیے میں فرمایا مسلم لیگ نون کو بڑی شاندار کامیابی حاصل ہوئی. کیا آپ بتا سکیں گی اپنے سامعین کو اور مجھے کہ یہ کامیابی کس کے خلاف حاصل ہوئی؟ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں کون شخص تھا جو الیکشن لڑ رہا تھا؟ پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جو الیکشن لڑ رہی تھی؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو الائنس ہے. تو یہ ٹوپی ڈرامہ جو لوگوں کو دکھایا گیا، یہ ہر شخص کو سمجھ آئیے کہ کیا ہوا ہے. اور ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کو آج کل رات 12 بجے کے بعد ووٹ پڑتے ہیں. دن بھر تو لوگوں نے بائیکاٹ کیے رکھا.
लोगों ने खुद सुना, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीवी पर आते हैं जी, जी। 3 बजे के करीब, जब उनसे क्वेश्चन होता है कि जी वोट ही कास्ट नहीं हो रहा, तो वो फरमा रहे हैं कि जी जिमनी इलेक्शन में तो हमेशा कास्टिंग बड़ी कम होती है। रात 12 बजे के बाद एक जादू की छड़ी चलती है, एक जादुई अमल सर अंजाम दिया जाता है, और मुस्लिम लीग नून के लोग अपने ही मुकाबले में, मतलब हमें नहीं समझ आई, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तहरीक इंसाफ ने तो 2 नशिस्तों पर हरीपुर और लाहौर में पार्टी पॉलिसी थी, बाकी हर जगह बाइकाट किया। किस जगह पे तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट मौजूद था, किस जगह पे कैंपेन चलाई गई। अभी मरियम नवाज साहबा जो ये बगले बजा रही हैं कि जनाब हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी, आपको शिकस्त हुई है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का ये मीडिया जिसका गला दबाया जा चुका है, इसके बावजूद मीडिया के लोग हंस और क्या लगा रहे हैं। यकीन करें ये पाकिस्तान की तारीख के अनोखे इलेक्शन है, मद्दे मुकाबिल भी कोई नहीं है, भी नहीं दिए। दिन की रोशनी में पोलिंग स्टेशन खाली थे, बूथ खाली थे। रात 12 बजे के बाद मुस्लिम लीग नून जीत गई, इनको ये जीत मुबारक हो। नदीम साहब, जैसे कि आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा रात को 12 बजे आके, उन्होंने तो ये कहा कि बड़े पुरअमन इलेक्शंस हुए हैं, इक्का दुक्का शिकायत मौसूल हुई हैं, किसी किस्म की बेज़ाब्तगी की कोई शिकायत नहीं हुई। आप क्या समझते हैं इस बयान को? नदीम साहब, देखिए उन्होंने दोपहर में 3 बजे कहा, दोपहर में 3 बजे उन्होंने जी, जी। कहा कि वोट कास्टिंग नहीं है। 5 जगहों पर तो 5% वोट भी कास्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान का कानून और आइन ये कहता है कि अगर एक मखसूस तादाद से ज्यादा वोट कास्ट नहीं होंगे वो इलेक्शन कालअदम होंगे। ये हर शख्स को पता था। लोगों को ठीक नाजायज मुकदमात में नाअहल करके जरताज ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया है। नदीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। राजा कमरुल इस्लाम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब, ये कहिएगा कि पीटीआई की जानिब से ये कहना है कि जो इंतखाबात में कामयाबी हुई है नून लीग की, ये धांधली हुई है। आप क्या कहेंगे इन इल्ज़ामात पर? देखिए, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई इलेक्शन ऐसे नहीं हुए जिसमें इल्ज़ाम हारने वाले ने ये ना लगाया हो, लेकिन इस दफ़ा और बिलखसूस पीटीआई का तो हमेशा ये वतीरा रहा है, चाहे वो 2013 के थे, चाहे वो 2024 के थे, चाहे ये ज़िमनी थे। अभी आप देखें कि एक सीट को अगर हम फर्ज किया थोड़ी देर के लिए बैरोमीटर बनाते हैं, जो इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग सीट थी जिसमें इनकी लीड बहुत ज्यादा थी, उमर अयूब खान साहब वाली, वहां पे रिटर्निंग अफसर इनका, वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वहां पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ इनका, पुलिस इनकी, तमाम जो सूबाई महकमे वो इनके, तो वहां पे भी इलेक्शन का नतीजा जो है वो वही आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी अब ये फॉर्म 45 पे आ जाएंगे, पिछली दफा फॉर्म 47 पे थे। तो अगर फिर भी कोई सिस्टम में कोई ऐसी लैब्स हैं जिससे ये बेहतर करना चाहते हैं, तो वो कैसे बेहतर होगा? वो पार्लिमान के जरिए होगा, वो असेंबली के जरिए होगा, वो कानून साजी के जरिए होगा, इलेक्शन एक्ट में अगर कोई चीज़ ये लाना चाहते हैं तो तब भी ये बैठेंगे तो तब बात होगी। अब ये सिर्फ जो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि कोई सूखा बयानिया तो नहीं चलता, सूखा बयानिया अब नहीं चलेगा। ये कारकर्दगी का मुकाबला था पंजाब में। इससे पहले इन्होंने चलाया कि सिर्फ इल्जामात की सियासत करके तो इन्होंने सीटें जीती भी, और इससे पहले ये काम किए। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं। केपीके की हुकूमत की परफॉर्मेंस भी आप देख लें, उसको किसी सूबे से तकाबुल कर लें, पंजाब की परफॉर्मेंस को किसी सूबे से तकाबुल कर लें, तो अब लोगों के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, उन तक बात पहुंच जाती है। और वो जो एक जाली किस्म का एक गुब्बारा बयानिए का बना था वो अब फट गया है। और अब इंशाल्लाह आइंदा भी लोग जो होंगे वो कारकर्दगी को देखेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे और सच को देखेंगे और सच और झूठ में निखारेंगे। तो ये अब अगर यही बता दें कि केपीके में क्या हुआ, चले बाकी जगहों पे तो शायद इन्होंने तो कैंडिडेट भी अपने खड़े नहीं किए, बावजूद इसके कि जोर पूरा लगाया लेकिन उम्मीदवार नहीं दिए इसी शिकस्त के खौफ से। और जो इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट सीट्स थी दो, इन्होंने अपने तई तसव्वुर अपने में कि ये हमारी मजबूत तरीन सीट्स हैं, क्योंकि ये दावा करते हैं कि जी लाहौर में तो मुस्लिम लीग नून का कोई बाहर नहीं निकल सकता, और फिर दूसरी इनकी अपने सूबे की थी। दोनों का आप देख लें कि आज तिया पांचा हो गया, और वो जितनी एक जाली इन्होंने एक बनाया हुआ था बयानिए का गुब्बारा वो फट गया। ठीक है,
ندیم صاحب آپ کی جانب آؤں گی، مستقبل میں انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس قسم کے اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، پہلی بات تو راجہ صاحب بہت ہی شائستہ اور بڑی مناسب گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ. ان جیسے شستہ اور خوبصورت انسان سے آج میں ان الیکشن کا ڈیفینس سن کرنا جی میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. مطلب راجہ قمر جیسا شخص آج مجبور ہو گیا کہ ان جیسے فراڈ اور جھوٹے الیکشن کو ڈیفینڈ کہ جی وہاں پولیس بھی ان کی تھی، وہاں پریزائڈنگ آفیسر بھی ان کے تھے. بھائی جان الیکشن کمیشن کس کا ہے؟ یہاں پولیس اور پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کروا رہے ہیں. یہاں جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ 1500 ہوتا ہے، جو فارم 45 پر لکھ کر لگا دیا جاتا ہے الیکشن کی ویب سائٹ پہ وہ 4500 لکھا جاتا ہے. لا تعداد حلقے ایسے ہیں جہاں پچھلی بار لوگوں کینڈیڈیٹس کے پاس رزلٹ کچھ اور ہے اور وہاں ویب سائٹ پہ کچھ اور پیش کر دیا گیا. یہ تو اب ایک مذاق اس ملک میں چل رہا ہے. بہرحال میں مسلم لیگ نون کو اگر وہ اسی کو انتخابات سمجھتی ہے، اسی کو مقبولیت سمجھتی ہے، یہ کون سا انہوں نے کارنامہ انجام دیا؟ ابھی راج صاحب نے فرمایا جی تقابل ہوا ہے کارکردگی کا. وہ 5300 ارب روپے کی جو کرپشن کی ہے آپ لوگوں نے، جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا، جس رپورٹ کو آپ نے دبا کے رکھا ہوا تھا آپ کی کارکردگی یہ ہے. آپ نے پیٹرول 250 کے بجائے 100 روپے لیٹر کر دیا ہے جو لوگوں نے ابھی کارکردگی پہ ووٹ دیا ہے. اس ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے، آٹا 50 روپے کلو ہو گیا ہے، بجلی کا یونٹ 15 روپے کا ہو گیا ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، یہاں روزگار کھل گئے ہیں، یہاں عام آدمی کی زندگی میں سکون آ گیا ہے. اور سر پنجاب میں جو سرکاری اسپتال ہیں ادویات اویلیبل نہیں ہے. ڈینگی سے صرف ڈسٹرکٹ ملتان جو ایک ضلع ہے پنجاب کا، ڈینگی سے سینکڑوں اموات ہوئی ہیں. صحیح. راجہ صاحب کیا کامنٹس دیں گے آپ اس ساری گفتگو پہ؟ راجہ صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو یہ جو باتیں کی گئی ہیں ندیم قریشی صاحب کی جانب سے، اس پر کامنٹ دیں گے آپ؟ جی میں یہی گزارش اس وقت بھی کر رہا تھا کہ عوام بہتر جج ہے. یہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ جو بہت سی باتوں کہیں سوشل میڈیا کو ایڈٹ کر دینا، کہیں تصاویر کو کر دینا. ابھی آپ حالیہ دیکھیں کہ جو اکانومسٹ کا مضمون ایک آیا تھا تو کیا کیا دعوے نہیں کیے گئے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ جھوٹ ہے. حالانکہ ہمارے لیے تو وہ کوئی نئی چیز تھی نہیں، ہمیں تو پاکستان کے بچے کو وہ کہانیاں پتہ تھیں. ہم نہ حیرت ہوئی نہ کسی کو کوئی خوشی ہوئی کہ یہ خبر جس میں پاکستان کی بدنامی ہے وہ ایک انٹرنیشنل جریدے نے چھاپی. تو سب نے کہا جی ہم سو کریں گے، وہاں پہ یہ کر دیں گے، میگزین بند کرا دیں گے. ابھی تک تو وہ ہوا نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی جو جتنی باتیں ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، آپ اسپتالوں کی کارکردگی دیکھیں، لوگ بہتر جج ہیں، اس کو بزدار دور سے تقابل کر لیں. آپ کسی شعبے میں دیکھ لیں، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، کہیں بھی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں. وہ 1 کروڑ گھر تو بننے تھے، بن چکے. جی تو اب چاہے تھوڑے بنے لیکن وہ پریکٹیکلی بن چکے ہیں. ہماری پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی، اور تمام آپ شعبہ جات دیکھ لیں، اس کو تقابل کر لیں. اس وقت ہم نہیں کہہ رہے، دیگر صوبوں کے لوگ کہہ رہے ہیں. ان میں ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کا یہ موقف ہے کہ عوام جو ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، انہوں نے نون لیگ کو چن لیا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ قمر الاسلام ندیم قریشی صاحب، گفتگو کر رہے تھے مودی سرکار کی پاکستان مخالف پالیسیوں کے حوالے سے. بھونڈی سازشوں کی بات کریں گے. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے حالیہ بیان نے خطے میں ایک نئی اور خطرناک بحث چھیڑ دی ہے. بھارتی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سندھ اگرچہ ابھی پاکستان میں ہے مگر تہذیبی طور پر ہمیشہ بھارت کا حصہ رہا ہے. سرحدیں بدل سکتی ہیں لیکن ممکن ہے کہ سندھ دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے گا. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا دوبارہ افغانستان کا حصہ بنے گا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ چیئرمین تحریک جوانوں نے پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب. بہت شکریہ عبداللہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. عبداللہ صاحب، یہ بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے موقف کے پیش نظر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس سارے معاملے میں اقدامات کرنے چاہیے، اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، پہلے انہوں نے آپریشن سندور کیا اور اس سندور کو جو ہے انہوں نے اجاڑ دیا. اپنی ہی عورتوں کی مانگیں جو ہیں وہ سندور سے اجاڑ گئیں اور 250 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے پاک بھارت جنگ کے اندر.
अब उनका ये सिंध वाला जो ख्याल है, देखें पहले भी उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान का सीना चीर के जो है वो मारज़ वजूद में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा की बुनियाद पे। अब जो है वो अगर ये कहते हैं कि जनाब सिंध उनका है तो आ जाएं, चाहे तो इंतजार कर रही है उनके लिए, हमने केतली में चढ़ाई भी है और जब मर्जी आए मोस्ट वेलकम है, इंशाल्लाह ताला हम उनको भरपूर इस्तकबाल करेंगे जिस तरह माजी में करते रहे हैं। लेकिन ये जो राजनाथ सिंह का बयान है असल में ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो जाहिर कर रहा है। वो राजनाथ सिंह जो है आपको पता है कि ये हो गया, अजीत दोवल हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, ये चंद एक ट्रॉयका है इनका। ये लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं और इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुखालफत में ही इनकी बका और सलामती है। अब क्योंकि भारत सरकार जो है वो मल्टीपल इश्यूज का शिकार है, कभी जो है उनको अमेरिका से जिल्लत होती है, कभी यूरोपियन यूनियन के सामने वो जलील होते हैं, कभी वो चीन से जो है उनका वजीर आजम जो है वो भाग खड़ा होता है, कभी उसको दावत नहीं दी जाती कि वो परेड के अंदर शिरकत करे, अमेरिका यूनाइटेड नेशन में जाने से वो कतराता है। इस सारे का मतलब ये है। और फिर खास तौर पे जब अभी उनका दुबई एयर शो के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जी जी और तेजस का जनाजा जो है वो बड़ा धूमधाम से निकला और पूरी दुनिया ने देखा। अब जाहिर है राजनाथ सिंह को कोई एक नया जो है वो ड्रामा तो रचाना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिंध के लोग और पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एडवेंचरिज्म जो है भारत को इस बार अगर उसने करने की कोशिश की तो याद रखें कि फिर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मकबूजा कश्मीर की तरफ जो है हमारा जो कश्मीर का बॉर्डर है उस पे होगा, बल्कि इसके ऊपर DGISPR जो है वो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि हम जो है फिर पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है वो फिर मामलात करेंगे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंशाल्लाह ताला भारत देख के बहुत खुश हो जाएगा। तो उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि वो क्या अपने भारत को बचा सकते हैं। देखें इस टाइम पे आज़ादी की 33 मूवमेंट्स जो हैं, जो कि बड़ी मूवमेंट्स कहलाती हैं, वो चल रही हैं। जी दूसरी जानिब सिखों का रेफरेंडम हुआ है। तीसरी जानिब जो है वो आप नागालैंड ने जो है वो आज़ादी जो है वो डिक्लेयर कर दी है और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो कौमी तराना, अपना परचम और अपना आइन और मंशूर ये भी सारा पेश कर दिया है। और इसी तरीके से जो दीगर उनके जितने भी 7 स्टेट्स हैं जिनको ट्रबल स्टेट्स जो है वो भारत देखता है और उनको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, वो उनके लिए मुश्किलात का बायस बन गया है। बांग्लादेश जो है वो उनसे दूर हो गया हुआ है और इसी तरीके से आइसोलेशन जो है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो बर्दाश्त भारत नहीं को हो जो है वो एक डरावने ख्वाब की तरह जो है वो रोजाना आके डराती है। अब अपनी कौम को कुछ ना कुछ तो बताना है। क्या बताएंगे कि तेजा जेट जो है वो एक घटिया जहाज है, वो जो है उसके अंदर रिश्वतें खाई गई हैं, उसके अंदर जो है करप्शन के जो है वो स्कैंडल्स मौजूद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो एक नाकाम इदारा है, उनका चंद्रिका हो चाहे वो बिल्कुल। चांद के ऊपर जो अब्दुल्ला है वो साहब, भारत पहुंचता के ही अंदर नहीं हमने है, देखा फिर कि वो आज़ादी की आपको मालूम ही तहरीकें है। जो हैं वो जन्म ले रही हैं और पाकिस्तान में अमन को देखते हुए क्या उनको ये खलबली तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान में भी किसी किस्म का कोई एजेंडा लाया जाए, इंतशार फैलाया जाए? इस तरह के बयानात सिर्फ वो इसलिए दे रहे हैं? जी, वो देखें वो यही काम करते रहते हैं। उनका काम ही यही है गोदी मीडिया का कि वो इस किस्म का शरंगेज़ी जो है वो फैलाता रहे जी ताकि अपने लोगों की जो उनके अवाम की मुश्किलात हैं, यानी कि आप देखें कि ये एक आउट ऑफ जिसको कहते हैं ना ब्लू बात करना, इसका मकसद क्या है? सिर्फ इस वजह से कि मीडिया में अपने आप को जिंदा रखना। मीडिया की जो नजरें हैं उनको बजाय इसके कि बिहार के इलेक्शन में जो धांधली हुई है, बजाय इसके कि जो वहाँ गुर्बत और जो जुल्म की चक्की में लोग पिस रहे हैं, जो अभी इंसानी हकूक की जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है मजहबी आज़ादी के हवाले से, जो रिलीजियस फ्रीडम यूनाइटेड नेशन का इदारा है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाला, उसके अंदर आप देखें कि जिस तरीके से कहा गया है कि भारत में किस तरह से मजहब को जो है वो रुस्वा किया जा रहा है और दीगर मजाहिब के लोग जो हैं उनको जो है वो उनके साथ
ज्यादतियां और जुल्म हो रहे हैं। मुसलमानों की तादाद जो है वहां उन्होंने 14.6% बताई, जो कि झूठ है, क्योंकि मुसलमान इस टाइम पे 22% से ज्यादा रह रहे हैं और उसके हवाले से उनका कोटा जो बनता है वो तकरीबन 15% जो है सरकारी इदारों के अंदर बनता है, यानी कि आप सरकारी नौकरियों की बात कर लें, जबकि इस टाइम पे तकरीबन वो 3.8% सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब 1.7% जो है वो उन्होंने कहा है कि जी इसके अंदर जो है वो सिख है, ये भी झूठ है, क्योंकि सिख जो है वो तकरीबन 2.9% से ज्यादा हैं। फिर इसी तरीके से उन्होंने दीगर मज़ाहिब का जो जिक्र किया है, क्रिश्चियंस का जिक्र किया 2.3%, वो भी गलत है। तो ये भारत जो है अपनी तमाम झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए, राजनाथ सिंह हो गया, ये बाकी लोग हो गए, इनका काम ही यही है कि ये अर्नब गोस्वामी के 2% के जो सहाफ़ी हैं उनके जरिए इस किस्म की बातें जो है वो फैलाते रहते हैं, कभी अपने थिंक टैंक्स के अंदर। तो ये वो हैं जो ये बात करते हैं कि आओ मिलकर हमारी तारीफें करें। तो ये इनकी तारीफ तो वो है जो ट्रंप साहब ने इनकी की है और रोजाना की है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अब जो रही सही कसर थी वो दुबई एयर शो के अंदर पूरी हो गई है। अब अगर ये समझते हैं कि सिंध इनका हिस्सा है और सिंध इनका जो है वो इलाका है, इन्होंने तो आप देखें ना, ये तो मक्का मदीना को भी नाउजुबिल्ला कहते हैं कि जो मदीना है, मक्का है, वो तो असल में जो है वो शिवलिंगा का जो है वो वहाँ सारा सिलसिला था। झूठ बोलते हैं, इनका क्या है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह को किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। पाकिस्तान में अच्छे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उनका इलाज करवाऊंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग का कीड़ा निकलवा देंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई शक व शुबा रह गया है तो अभिनंदन को भिजवा दें, जो उसने चाय पी थी इंशाल्लाह ताला वही चाय दोबारा पिलाएंगे और बड़ी अच्छी मजेदार पिलाएंगे, इस बार खाना भी खिलाएंगे। तो थिंक टैंक्स की रिपोर्ट सामने आई है कि अंबानी और मोदी ये जो बहुत अमीर और ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब जो पैसा है ये धांधली और 2 नंबरी तरीके से पैसा कमाया गया है, करप्शन की गई है, ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें, ये करप्शन तो इनका पुराना शेवा है और करप्शन में आप देख लें, माजी की बूफर गेंड स्कैंडल देख लें, जिसके अंदर ये जो है वो बकायदा इन्होंने जो है करप्शन की, राजीव गांधी के ऊपर नाम आया। फिर इसी तरीके से INS विक्रांत की खरीदारी के ऊपर जो है वो इनके करप्शन का जो है वो ढोल के पोल खुले। फिर इसी तरीके से इनका राफेल जेट स्कैंडल के अंदर जो है वो तकरीबन 1750 करोड़ की खुर्द-बुर्द की गई। और फिर अब जो तेजा जेट का हवाले से, जो कि 1981 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हॉल के साथ, उसके अंदर जो है वो खुर्द-बुर्द हुई। नेवी की सबमरीन इनकी जो थी उसका ढकना जानबूझ के खोल दिया गया, ऊपर जो उसका वो कवर होता है, ताकि वो वहीं जो पोर्ट के ऊपर ही जो है अपने इनॉग्रेशन के ऊपर ही वो डूब गई, क्योंकि उसमें जो करप्शन थी वो इस इंतहा की गई थी। इतनी वो नाकिस सबमरीन थी क्योंकि वो समुद्र में चलने के काबिल तो थी नहीं। अब उसका एक ही तरीका रह गया था कि उसको डबो दिया जाए, और यही हुआ कि फिर वो डबोनी पड़ी। तो आज भी उनकी जो इसी तरह से असॉल्ट राइफल्स का जो उनका, जिस तरह पाकिस्तान की माशाल्लाह मायानाज G3 राइफल है, पूरी दुनिया में जो है इसको पसंद किया जाता है, उन्होंने भी एक अपनी राइफल बनाई है जिसके ऊपर उनके लोग जो है वो खुद जो है वो शोर मचा रहे हैं। छोड़ देना पाकिस्तान को, आप उनके इंडियन एयर चीफ की बात सुन लें। इंडियन एयर चीफ AP सिंह क्या कहता है, अमरप्रीत सिंह, वो खुद जो है वो तेजा के हवाले से जो है उसकी करप्शन की कहानियां जो है बयान कर रहा है, उसकी नाकश कारकर्दगी की बयान कर रहा है। और फिर वो ये हमने अमली मुजाहिरा भी देख लिया जी, तेजा का हमने अमली मुजाहिरा भी देख लिया। हाँ, मुजाहिरा भी देख लिया ना, और उसके ऊपर मुजाहिरे पे शर्मिंदगी का आलम ये था कि उसके 10 मिनट बाद जो नरेंद्र मोदी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट करता है, उसमें अंदर वो ये जो है वो एक जो है कोई खातून गाना गा रही है और नरेंद्र मोदी जो है वो तबले की जो आवाज के ऊपर थाप दे रहे हैं इस तरह से करके। ठीक है कि चाय की दुकान पे उनकी आदत थी और वो चाय की दुकान में इसी तरह से लोग होते हैं, नाचते गाते रहते हैं, लेकिन अब उनको ये भूल गए हैं कि वो वजीर आजम बन गए हैं, एक ऐसा पायलट जिसने अपने मुल्क के लिए जो है वो वहां जान दे दी, अपने नाकिस जहाज को उड़वाया और उसको जो है वो आपने जो है लुकमा अजल बनवा दिया। कम से कम ताजियत के 2 लफ्ज ही बोल देते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो है वो कितनी देर गुजर गई, उसकी ताजियत नहीं की। तो इससे क्या साबित होता है? इसका साबित ये होता है कि करप्शन की एक गजब कहानी है और बिल्कुल करप्शन जो है वो तो वाज़ेह तौर पर अब सामने हो गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, अब बात करेंगे कुछ आलमी मंजरनामे की। तो ट्रंप की नाकिस पॉलिसियों की जिन की वजह से हमने देखा
کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. جنگ بندی کے باوجود حملے جاری ہیں. ناظرین، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے دعووں کے باوجود صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. جنیوا میں امریکہ اور یوکرین کے مذاکرات میں 28 نکاتی امریکی امن فریم ورک پر بات ہوئی، مگر بڑی رکاوٹیں برقرار ہیں. صدر ٹرمپ نے کیف سے مطالبہ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے کچھ علاقے روس کے حوالے کرے، فوج کم کرے اور نیٹو میں شمولیت کا جو ارادہ ہے اس کو ترک کر دے. لیکن یہ تجاویز یوکرین کے سیاسی اور دفاعی مفاد سے ٹکراتی ہیں. اسی دوران روسی افواج نے 24 گھنٹوں میں 148 یوکرینی اہداف کو تباہ کر دیے، جس سے امن کے امکان مزید کمزور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ادھر مشرق وسطیٰ میں بھی امن کی کوششیں کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. جنگ بندی کے عالمی دعووں کے باوجود اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور بیروت پر حملے میں حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف میسم الطباطبائی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے. غزہ میں بھی بمباری جاری ہے اور حماس نے ثالثوں سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے. یورپ میں یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں غزہ اور لبنان دونوں محاذوں پر بڑھتی کشیدگی نے عالمی امن کے لیے بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں. کیا ٹرمپ کا امن منصوبہ کامیاب ہوگا یا میدان جنگ میں آگ مزید بھڑکے گی؟ اسی معاملے پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی ڈاکٹر شازیہ انور صاحبہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. روس اور یوکرین کے درمیان موجودہ جنگ بندی کے دعووں کے باوجود 24 گھنٹوں میں شدید حملوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور امریکی 28 نکاتی امن فریم ورک میں مشرقی یوکرین کے کچھ علاقے جو روس کے حوالے کرنے کی تجویز کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں دفاعی مفاد کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ معاہدہ؟ دیکھیں، جو روس کی طرف سے جنگ جو ہے وہ نہیں رک رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے. کوئی دو پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کر انہوں نے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، تو پھر جو ایک وننگ پارٹی ہے وہ رکے گی کیوں؟ وہ اپنی وار آف اٹریشن جو پچھلے 4 سال سے جاری ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور جہاں تک اس 28 نکاتی منصوبے کا تعلق ہے تو وہ کافی حد تک روس کی فیور میں جاتا ہے اور بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑے گا یوکرین کو. لیکن وہ بھی ابھی روس سے ڈسکس نہیں ہوا ہے. وہ بھی ابھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے زیلنسکی کو اور یوکرینینز کے حوالے کیا ہے، تو یورپینز جو ہیں اس پہ بہت واویلا بھی مچا رہے ہیں. لیکن بہرحال جب تک ہم اس پورے ایپیسوڈ کی ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ ایک ویسٹرن لیڈ نیٹو وار اگینسٹ رشیا ہے جس میں یوکرین ایز اے پراکسی یوز ہوا ہے. اور میں بارہا یہ کہتی ہوں اور مجھے آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جو بھی ڈاٹ ہم کنیکٹ کرتے رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ثابت ہو رہے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ بہت بری طرح سے شکست کھا رہا ہے. اور ریسنٹلی اب یوکرین کے اندر جو پیسوں کی ہیرا پھیری ہے اس میں اب جو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے تو اس میں یوکرینین انرجی منسٹر جو ہیں وہ بھی کہیں جا کر انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لے لیا ہے. اور زیلنسکی کے جو بزنس پارٹنر ہیں بعد میں ان کی گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے، بہت پرانے ان کے ساتھ جب وہ تھیٹر پہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ وہ بزنس میں ان کے پارٹنر تھے، ان کا اکاؤنٹ سنبھالتے تھے، انہوں نے جا کے امریکہ کے اندر پولیٹیکل اسائلم لے لیا ہے. تو اب اس ڈوبتے ہوئے بحری جہاز سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ گڑھا کھودا کس نے اور کیوں کھودا؟ کیوں یہ اینگلو سیکسن یا اٹلانٹسس جو ہیں وہ روس کی نفرت میں اس حد تک شکار ہیں کہ یہ کہتے رہے کہ ہم اس جنگ کو لاسٹ یوکرینین تک جو ہے وہ لڑیں گے. اب یوکرینین کی کاسٹ پہ اگر آپ رشیا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو رشیا کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یوکرین جو ہے اس کے ساتھ تو جو ہوا ہمارے سامنے ہے. کہاں اگر ہم مینسک ایکارڈ جس کو سیبوٹیج کیا یورپ نے، جس کا کہ بعد میں بورس جانسن نے ایگری بھی کیا کہ ہاں ہم ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس میں سے وڈرا کر لو، اگر اس ایگریمنٹ کو مان لیا جاتا تو یوکرین سارے کا سارا جو ہے وہ یوکرین کے پاس رہتا اور جو 4 ریجن ہیں دمباس، زپروشیا، ہرسونگ اور دونیسک، وہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ یوکرین کا حصہ رہتے. اب جب کہ ملیٹریلی رشیا ان کو لے چکا ہے نیپر سے، ادھر کا سارا رشین ایتھنک اور جو لنگوسٹک جو ہے جس کو وہ بچانے کے لیے آئے تھے، تو اب جو 28 نکات آئے ہیں بہت دکھی کرنے والے ہیں. ان کے اندر جو کلازز ہیں کہ اپنی کانسٹیٹیوشن میں یوکرین شامل کرے کہ وہ نیوٹرل رہے گا، یوکرین اتنی سے زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا ہے، یوکرین جو ہے وہ بفر زون کے طور پہ رہے گا،
تو یہی ساری باتیں تو روس پہلے دن سے کہتا تھا، نہ منسک مانے، نہ پھر یہ استنبول ایکارڈ جو ہے وہ 1 پہ انہوں نے عمل کیا، نہ 2.0 پہ عمل کیا. ہر ایک کو یہ سیبوٹیج کرتے رہے اور وار مانگرنگ کرتے رہے اور ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ جھونکتے رہے ایک ایسی رجیم کو جو کہ ایک پپٹ رجیم تھی، جو کہ وہاں پہ ایک کلر ریولوشن کے طور پہ یورو میدان کا، ہم سب کو یاد ہوگا وکٹوریا نیولینڈ وہاں پہ کس طرح سے سینڈوچز جو ہیں وہ بانٹ رہی تھیں. تو ایک پپٹ کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو جنگ کے لیے کہا گیا، جنگ میں ان کو جھونک دیا گیا، ایک پوری نسل برباد کر دی گئی. اور رشیا کا کیا ڈیمانڈ تھی؟ رشیا کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ دنباس کے اندر جو کنونیکل چرچ ہے اس کو آپ بین مت کریں، رشین لینگویج کو بین مت کریں اور رشین کلچر کو یوکرین کے اندر بین مت کریں، اور دنباس کے اندر جو سول انریسٹ ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے سنبھالیں. لیکن جب دنباس اوبلاسٹ نے روس سے مدد کے لیے اپیل کی تو لاسٹ منٹ تک روس جو ہے وہ اس بات پہ ہی تھا کہ وہ نہ کرے جنگ. وہ تو آج بھی اسے جنگ نہیں کہتے، وہ اسے ملٹری آپریشن کہتے ہیں. لیکن وہ ملٹری آپریشن جس کا کہ کل تک مذاق اڑتا تھا کہ یہ کیا 4 سال سے انچ بائی انچ گاؤں جو ہیں وہ آگے چل رہے، جنگیں اس طرح ہوتی ہیں. جنگیں اسی طرح ہوتی ہیں اگر اس کا آبجیکٹو وہی ہو جو رشیا کا تھا کہ ڈی نازیفیکیشن اور ڈی ملٹرائزیشن. تو ڈی نازیفیکیشن تو پتہ نہیں ہو پاتی ہے یا نہیں، ڈی ملٹرائزیشن یوکرین کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اور ڈاکٹر آج صاحب، 28 اب ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں غزہ اور لبنان میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. کیا عالمی طاقتیں ایک ہی وقت میں ان دونوں محاذوں پر مؤثر امن قائم کر پائیں گی؟ دیکھیں، عالمی طاقتوں سے مراد اگر ہمارے جو نیٹوستان ہے جسے میں کہتی ہوں، تو وہ تو کچھ بھی کرنے کے فی الحال قابل نہیں ہے. جو سنبھال رہے تھے یوکرین کے معاملات کو جنرل کیلوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ ریٹائر کر گئے ہیں. صدر ٹرمپ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، وہاں پر امن معاہدہ کروایا گیا، یہاں پہ بھی امن معاہدہ کروایا گیا، دونوں ہی ہم ناکام دیکھ رہے ہیں. نہیں، ادھر کا جو معاہدہ ہے اس میں فلسطینی شامل نہیں ہے، اس میں اسرائیل جو ہے وہ بھی الگ الگ بیٹھ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری یہ بات مان لیں، اور اس کے اندر یوکرینین تو بالکل شامل نہیں ہے. اور روس کی فیور میں یہ 28 پوائنٹ ہیں، لیکن روس سے ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے اور نہ ہی اس بات کی روس کو ضرورت ہے. روس نیپر کراس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہاں پہ جو بارڈرنگ ایریا ہے یورپ کے ساتھ، وہاں پہ ہائپر نیشنل یوکرینینز ہیں، وہاں پہ بینڈرائٹس اور ایز آف بریگیڈ جو ہے اسٹیفن بندیرا کے باقیات جو ہیں، تو وہ تو لائبلٹی ہیں. اور میں مسلسل یہ کہہ رہی ہوں بہت سینیسزم کے ساتھ بھی، وہ یورپ کا افغانستان بن جانا ہے. جتنا اسلحہ وہاں پہ نیٹو نے وہاں پہ ان کو دے دیا ہے اور جتنی وہاں پہ زیرو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ سارے کے سارے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، ان کو ایک جنگ میں جھونکا گیا. پہلے افغانستان میں یہ کام شروع کیا گیا USSR کے اگینسٹ اور آج تک ہم اسے بھگت رہے ہیں. وہی ریپلیکیٹ ہوا وہاں پہ اس بارڈر کی طرف سے، یوکرین کی طرف سے کہا کہ اب تم لڑو اور رشیا کو جو ہے وہ بالکنائزیشن کریں. اور رشیا کو یہ نفرت کہاں سے ہے؟ کہاں نہ آج وہ کوئین ہے، نہ ادھر کوئی زار ہے. یہ 200-400 سال پرانی رائیولری جو ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے پھریں وار مانگرنگ میں، اور پورے کا پورا وہاں پہ آپ نے ایک کرائسس کھڑا کر دیا ہے ریفیوجیز کا. یوکرینین ریفیوجی، آدھا یوکرین جو ہے وہ رشیا کے پاس چلا گیا جو واپس نہیں جائے گا، جو کہ اس معاہدے میں بھی ہے کہ رشیا اسے اپنے پاس رکھے گا. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ چار میں ان دنوں پہ ایسٹرن یورپ میں تھی، وہاں تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے. میں ریسنٹلی واپس آئی ہوں تو وہاں پہ آپ یہ بات بھی نہیں کر سکتے، اتنی نفرت ہے رشیا کے بارے میں. تو آپ کیسے وہاں پہ چیزوں کو آبجیکٹیولی اور ریزن آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ اگر ایک ملک جو ہے وہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے یورپ کو جو ہے وہ اس آگ میں جھونک دے. آپ نے نارڈ سٹریم جو ہے اس کو اڑا دیا خود، اور اس کے بعد پائپ لائن سے جو ہے وہ گیس کی سپلائی جرمنی میں بند ہوئی. جرمنی کے اندر پورا کرائسس ہے اکنامک اس وقت، وہ اتنی مہنگی LPG خرید رہے ہیں. اور ادھر آپ لیبنان کی اور وہ بات کر رہی تھی، وہاں بھی جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ اتنے سپرفیشل ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا. اور تیسری طرف سے ایران کا محاذ جو ہے وہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے، اور چوتھی طرف سے چائنا کو ہم نے کنٹین کرنا ہے. تو ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے. میں بار بار کوٹ کرتی ہوں گرامیچی کو جس نے کہا تھا آج تقریباً 90 سال ہونے کو آگے ہیں، صدی ہی گزر گئی ہے. اس نے کہا تھا کہ ہمارا ماضی بدحال تھا، ہمارا حال ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ افق پہ نظر نہیں آ رہا، اور ہمارا ہمارا مستقبل جو ہے وہ افق پہ نظر نہیں آ رہا، اور ہمارا حال جو ہے وہ مانسٹرز کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمیں ایک نیو ورلڈ آرڈر چاہیے، ہمیں نیا سویلائزیشن کا انیشیٹو چاہیے، کوئی لیگل سسٹم چاہیے. یہ رول بیسڈ آرڈر سے ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں. کس کا رول؟ صرف P5 کا رول؟ کہاں پہ کوئی انٹرنیشنل لیگل سسٹم کیا ہے جو سب کے لیے اپلائی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک زیرو سم سیکیورٹی ہے جی.
اور ایک ہیجمنی ہے پوری دنیا کے اوپر قائم کی ہوئی، اور ہم جیسی چند آوازیں جو ہیں بالکل ٹھیک کتنے ہے ہی لوگ صاحب، ہمیں سنتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شازیہ موجود تھیں، سارے معاملے پہ گفتگو کر رہی تھی۔ پنجاب کا سالانہ میلہ مویشیان کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا۔ خوبصورت صحت مند جانوروں کے مقابلے میں لاکھوں کے انعامات اور تاج کے لیے جوش و خروش، لوگوں میں خوشی کی لہر۔ اسپیشل رپورٹ بنائی ہے ہمارے نمائندے شیمہ عالم خان نے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک میلہ اور ایک ایسی نمائش جس میں صرف پنجاب ہی سے نہیں بلکہ ملک بھر سے آئے ہوئے بہترین جانور دکھائے جائیں گے۔ ناظرین، یہ جانور جو ہیں یہ دودھ اور گوشت کے ذریعے ہماری خوراک کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ جانور جو ہیں بلا شک و شبہ بے تاج بادشاہ ہیں ہماری سرزمین پنجاب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ان جانوروں کی نمائش ہوگی جن میں ان کی خوبصورتی، ان کے رنگ، ان کی نسل اور دودھ زیادہ دینے والی جو خوبیاں ہیں اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کے جانور کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد سلمان ڈوگر ہے، فیصل آباد 208 چک سے۔ جانور کا نام چن ہے، پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر تقریباً 4 سال۔ اور اس کی بریڈ یعنی نسل کیا ہے؟ یہ خاص نیلی کا ہے۔ خاص نیلی کا ہے۔ ہاں جی، نیلی کا ہے۔ اس کی جو خوراک میں یا جو اس کو پالنے میں کرتے ہیں کردار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ کیا کیا اس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کو اچھے سے اچھا ونڈا ڈالتے ہیں۔ ونڈا 5-7 قسم کا ہوتا ہے، اچھی قسم کا، اور اچھا چارہ ڈالتے ہیں اس کو، اور اس کو ساتھ دودھ پلاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے یہ نیلی نسل کا ہے، 4 سال کا یہ ہے، اور یہ بھائی فیصل آباد سے اس کو شوق کے لیے پالتے ہیں اور اس کے لیے نمائش کے لیے یہ اس کو لے کے آئے ہیں۔ تو یہ جو میلوں کا انعقاد ہوتا ہے، یہ جو ایونٹس ہیں، یہ مین ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں میں شوق بڑھے اور لوگ تیاری کریں پورا سال۔ یہ ہر سال فکس ہوتا ہے یہ ایونٹ جو ہے نا جی، تو یہ انشاءاللہ ہر سال ہوتے ہیں اور ہر سال ہوتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو شوق بڑھے اور پاکستان میں مویشی لوگ زیادہ پالیں، اور ان مویشیوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، گوشت میں بھی اور دودھ میں بھی پروڈکشن زیادہ ہو۔ یہ لاہور میں پہلی دفعہ یہ میلہ مویشیاں ماڈل کیٹل مارکیٹ میں کیا گیا منعقد۔ آپ کو کن مسائل کا سامنا رہا اور کون کون سی آپ نے جد و جہد کی آپ نے؟ اچھا سر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پنجاب ہے یہ ایگریکلچر لینڈ ہے، اور یہاں کی جو دھرتی میں لوگوں کو جو جانوروں سے جو پیار ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ساہیوال، ڈی جی خان سے بھی لوگ آئے جو اپنے جانوروں کی رجسٹریشن کروائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 113 منڈیاں ہیں پورے پنجاب کی، وہاں پہ ہم نے فلیکسز لگوائیں کہ آپ کا یہ شو ہے، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کو کامیاب کریں۔ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور بہترین طریقے سے یہ شو چل رہا ہے۔ یہاں ہم نے سلیکشن کرنی ہے فینوٹیپیکلی۔ فینوٹیپیکلی سے مراد ہے کہ ہم نے ان کی فزیکل اپیرنس چیک کرنی ہے۔ جی بالکل۔ اس میں ہم جانور کو چلا کے چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ جانور بالکل ٹھیک چلتا ہے، اس کے باڈی پارٹس، ہاں اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہیں، کیونکہ یہ ہے کمپٹیشن بیوٹی کا، اور بیوٹی کے اندر پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے ہر لحاظ سے۔ اس کا باڈی فگر بھی چیک ہو۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے، اس کی آنکھیں دیکھنی ہے کہ دونوں ایک جیسی ہیں، سینگ دونوں ایک جیسے ہیں، ٹانگیں باہر کی طرف تو نہیں مڑی ہوئی یا اندر کی طرف تو نہیں مڑی ہوئی۔ بھینس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر گرمیوں کے اندر ٹیمپریچر 46-47 ڈگری تک جاتا ہے، 50 ڈگری تک بھی جاتا ہے، یہ جانور سروائیو کرتا ہے۔ بھینس پہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کا شوق بڑھ رہا ہے، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے گھر پہ بھینس ہوں، اچھا دودھ پیوں۔ دودھ کی وجہ سے بڑی بیماریاں چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ دودھ نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ شو کروایا ہے، اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہونے چاہیے، لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے۔ پنجاب کی آن بان اور شان سلطان بادشاہ اور ببلو نے پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام جیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا نایاب جانور ہے جو بہت خوبصورت اور اعلیٰ نسل کا ہے تو آپ اس میلے میں یقیناً ضرور لے کے آئیں، جس سے ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور کوئی انعام حاصل کریں گے۔ شیمہ عالم خان، سنو نیوز، لاہور۔ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔